کراچی میں پورٹ قاسم کالونی گیٹ کے قریب ٹریفک حادثے میں زخمی دوسرا موٹر سائیکل سوار بھی دم توڑ گیا۔ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 2 ہو گئی۔ ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر سے ایک شہری موقع پر جاں بحق ہو گیا تھا۔ ریسکیو حکام کے مطابق رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 290 سے زائد ہو گئی۔ وفاقی وزیر مذہبی امور اور نجی حج آپریٹرز کے نمائندوں کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ نجی حج آپریٹرز نے وزیر اعظم سے عازمین کو حج پر بھیجوانے کے لیے مدد مانگ لی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پرائیویٹ اسکیم کے عازمین کا معاملہ باعث شرمندگی ہے۔ نجی اسکیم کے عازمین حج کے لیے سعودی حکام سے رابطہ کیا جائے گا۔ معاملے کے حل کے لیے جو کچھ ممکن ہوا کریں گے۔ سکھ فوجیوں کا پاکستان کے خلاف مودی کے جنگی منصوبے میں حصہ لینے سے انکار۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کہتے ہیں مودی سکھ فوجیوں کو پاکستان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ مودی کی جہالت کو جنگ نہ کہو، پاکستان کے خلاف مت لڑو، پاکستان کے خلاف کسی مہم جوئی کا حصہ نہ بنے۔ بھارت کے جارحانہ طرز عمل کا پوری قوم منہ توڑ جواب دے گی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی تائید کرتے ہیں۔ فیصلوں سے قوم کا مورال بلند ہوا ہے۔ JY سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وطن کے دفاع کے لیے پوری قوم ایک صف میں ہے۔ بھارت اپنی ناکام سیکیورٹی کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہا ہے۔ پہلگام میں بے گناہ لوگوں کے قتل کی مذمت کرتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی۔ پاکستان کی حکومت اور عوام نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کے عوام اپنی حکومت اور فوج کے شانہ باشانہ ہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت دریائے جہلم اور چناب میں پانی روک لیا۔ بدھ کو دریائے جہلم میں پانی کی آمد 49,200، اخراج 20,000 کیوسک تھا۔ آج دریائے جہلم میں پانی کی آمد 44,800، اخراج 20,000 کیوسک ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارتی جھوٹ کا پول کھل گیا۔ بھارتی حکومت ناکام ڈرامے پر بوکھلا گئی۔ مودی سرکار نے آسام کے مسلمان رکن اسمبلی کو گرفتار کر لیا۔ امین الاسلام کو سچ بولنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ امین الاسلام نے پہلگام حملے کو بھارتی حکومت کی سازش قرار دیا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ بھارتی ایئر لائنز کو شدید دھچکا۔ بھارت سے یورپ اور امریکہ جانے والی پروازوں کے دورانیے میں اضافہ، ایندھن کی مد میں یومیہ کروڑوں کا نقصان، ٹکٹس بھی مہنگے۔ پاکستانی پابندی کے نتیجے میں دہلی سے الماطا سروس مکمل طور پر بند۔ غزہ کے قاتل اور گجرات کے قاتل کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے بعد اسرائیل کا مودی سرکار کے ساتھ مذموم گٹھ جوڑ منظر عام پر آ گیا۔ ذرائع کے مطابق پہلگام حملے کے پس پردہ ایجنڈا واضح طور پر بھارتی جنگی جنون کو مزید بڑھانا تھا۔ 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار سری نگر مقبوضہ جموں و کشمیر پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی اہلکار تکنیکی ساز و سامان سے لیس ہیں۔ اسرائیلی اہلکاروں کی سری نگر میں آمد انتہائی تشویشناک۔ پاکستان کے خلاف مذموم مہم جوئی کی سہولت کاری ہے۔ اسرائیل اور مودی کا گٹھ جوڑ عالمی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ پہلگام واقعے پر امریکی محکمہ خارجہ کا رد عمل۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروز کی دہشت گردی کی مذمت۔ کہا حملے میں ملوث عناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ امریکہ بھارت کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے سوال پر ٹیمی بروز کا تبصرے سے گریز۔ پاک بھارت بڑھتی کشیدگی پر امریکی سفارت خانے نے بھارت میں موجود اپنے شہریوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی شہریوں کو مقبوضہ کشمیر جانے سے گریز کرنے کی ہدایت۔ پہلگام واقعے پر بھارت کے خلاف سارا پاکستان متحد۔ بھارتی میڈیا پاک فوج اور پاکستانی عوام کے اتحاد کا معترف۔ پاکستانی پہلگام واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر بھارتی صارفین پر حاوی دکھائی دیے۔ انڈیا ٹوڈے کا اعتراف۔ پاک بھارت کشیدگی کے باوجود کرتارپور راہداری معمول کے مطابق کھلی ہوئی ہے۔ آج بھی 200 سے زائد سکھ یاتری کرتارپور پہنچ گئے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سکھ یاتری اپنی مذہبی عبادت میں مصروف ہیں۔ سکھ یاتری کہتے ہیں پاکستانی مہمان نواز اور محبت کرنے والے ہیں۔ ہم نے ان کو پرسوں کنونس کر لیا تھا کہ جی یہ چیز جو ہے فیزیبل نہیں ہے۔ اس میٹنگ کے نتیجے میں یہ کنال جو بننا کی اسکیم ہے اس کو روک دیا جائے گا، وہ ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے یہ بات مانی
उन्होंने कहा कि जब तक इत्तेफाक राय नहीं होता कनाल कोई नहीं बनेगा, जब तक बाहमी रजामंदी नहीं होती और कंसेंसस नहीं होता सूबों के दरमियान, कोई नई नहर नहीं निकाली जाएगी पाकिस्तान में। नई नहर बाहमी रजामंदी से मशरूत, मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब, नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़रा और 24 हुक्काम को खुसूसी दावत पर इजलास में बुला लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमने सिर्फ आज नहीं कल का भी सोचा है। खुदा न ख्वास्ता सिंध में कोई और पार्टी भी हुकूमत करती तो कैनाज के लिए उसकी भी रजामंदी मुस्तकबिल में ज़रूरी होगी। पीपल्स पार्टी ना सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान के हुकूक की ज़ामिन है।